زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنْ مَالٍ، اس کے پاس تو مال و متاع بھی نہیں ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال کی وسعت ہی نہیں ہے. اللہ غنی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ لفظ مصطفیٰ بھی اسی سے ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو تمہارے لیے اللہ نے منتخب کیا. کوئی شرم کرو، اللہ، ہاں اسی سے لفظ مصطفیٰ ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں بھی اور جسمانی طاقت میں بھی تم سے زیادہ طاقت. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا کرے. ہیں تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو یہ پھر تیسرا سلسلہ، جو پہلے یوسف علیہ السلام والا، پھر حضرت موسیٰ اور فرعون والا، تو اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے بعد پھر یہ صورتحال ہوئی. یہ جو طالوت ہیں یہ حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد سے تھے، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ بنیامین کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. تو یہ ویسے بھی مالی لحاظ سے جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ کمزور تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ تو بڑا تگڑا بندہ ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک ایک ہی بات کر رہا ہے کہ سربراہی کا تعلق مال و متاع سے نہیں، علم سے ہے. جہاں جاہل سربراہ بن جائے نا، وہاں معاملات فساد کی طرف جاتے ہیں. تو ان کو بنا دیا. یہ میں نے صرف دہرائی ہے بات، آج ہم نے جو بات سیکھنی ہے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بھائی ان کو فلما فصل طالوت بالجنود، یہ شاید پچھلے درس میں ہو گئی تھی بات کہ وہ نہر کے پانی سے آزمایا گیا. اس آیت میں ہے 80,000 بندے چلے تھے ساتھ، 80,000 کا لشکر تھا. جب طالوت چلا ہے تو کہا گیا کہ بھئی اس نہر سے پانی نہیں پینا. یہ پچھلی آیت میں ہے. اگر کسی کو زیادہ پیاس لگے تو ایک چلو چند گھونٹ پی لے، یہ تمہاری آزمائش اللہ نے کی ہے. ہو اگر تم اپنی پیاس پہ صبر نہیں کر سکتے تو میدان جنگ میں خاک لڑو گے. میدان جنگ کی تو صعوبتیں اور ہوتی ہیں نا، وہ وہاں تو پریشانیاں اور ہوتی ہیں. تو 76,000 ناکام ہو گیا، 4,000 بندے صرف ساتھ رہ گئے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو طبری نے لکھی ہے، وہ 1,03,313 کہ لشکر جب چلا تھا تو 1,03,313 تھے، جب نہر کو کراس کیا تو وہ 3,313 رہ گئے. وہ پہلی روایت جو ہے اس میں ہے 4,000 باقی رہ گئے. اللہ غنی. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پس تھوڑے سے رہ گئے. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، یہ بھی کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر ٹوٹل کتنے رہ گئے؟ 313. 80,000 مجدی صاحب چلے تھے، 313 رہ گئے. اللہ. اب یہ 313 کھڑے ہو گئے. یہ بات میں اکثر درس قرآن میں آپ سے کرتا ہوں. اس آیت میں بھی وہی بات ہے. قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اب وہ بولے جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل بات اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ اسوہ رسول کس کے لیے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ.
بھائی قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام اس نے کرنے ہیں جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے، یقین ہے میں نے اپنے اللہ سے ملنا۔ تو جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی، دیکھیے ویسے تو نفسیاتی طور پہ یہ جنگ بنتی نہیں ہے کہ 80,000 میں سے 76,000 چھوڑ جائے، 4,000 بھی کہے کہ ہم تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو وہ جو اللہ والے تھے نا 313، انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، لشکر بڑا ہے، چھوٹے لشکر بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے غالب آتے ہیں، تم صرف تعداد دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے ہو۔ یہ کھڑے ہو گئے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ بس یہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ فرق ہے مسلمانوں اور کافروں کا، اللہ والوں کا اور اللہ کے دشمنوں کا۔ اپنی ساری طاقت استعمال کرنی ہے، استطاعت استعمال کرنی ہے، میدان میں کھڑے ہونا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں بلانا۔ جس نے کوشش کے بغیر دعا کی اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے توہین کی اللہ کی۔ ہاں یہ بہت سخت بات ہے شریعت کی، لیس للانسان الا ما سعی، اس تفسیر میں بھی یہی ہے۔ اللہ نے جو استطاعت دی ہے، جو طاقت دی ہے، یہی تو میرے پیغمبر نے غزوہ بدر میں کہا تھا، مدینے میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی، باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساری جو طاقت تھی وہ میرے پیغمبر لے کے آ گئے تھے اور یہی دعا کی تھی، یا اللہ میرے پاس جو تھا میں لے آیا۔ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پر بدلنے آئے تھے یہ دنیا کی تقدیر ہے۔ دعا کب کرنی ہے؟ جب پہلے کوشش کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم بھی وہ بندہ نہ کہے جو ہدایت کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ میں ہر روز نماز میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ۔ اللہ پوچھے گا ہدایت کے راستے کے لیے کوشش کتنی کی تھی؟ یا اللہ ان غریبوں کے حالات ٹھیک کر دے، ان غریبوں کے لیے تو نے کوشش کیا کی؟ میرے رشتہ داروں کے حالات ٹھیک کر دے، امت کے حالات ٹھیک کر دے۔ مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا سرکار میری آخرت بہتر ہو جائے گی، تو میں نے اس سے کہا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ آخرت کے لیے کام کتنے کرتا ہے؟ تو خود ہی دیکھ لے کہ کتنے کام ہے جو تو اپنی آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ کوشش تو کریں نا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے پھریں۔ تو فرمایا وہ اللہ کی توہین کرتا ہے جو کوشش نہیں کرتا اور دعائیں کرتا ہے۔ ابو سفیان آیا تھا نا کہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے، اور وہ سیرت کی کتابوں میں بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ ابو سفیان نے آ کے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم بھوک سے مر جائے؟ بھائی فصاحت و بلاغت ان کی ہے نا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ خشک سالی سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرے پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، پہلے 500 درہم ابو سفیان کو دیے کہ ان کا غلہ خرید کے لے جانا، پھر دعا کی۔
یہ تو نہیں ہے کہ میں کوشش کروں نا ویسے ہی مجھے ہدایت مل جائے، قرآن پڑھنے کے لیے میں کوشش کروں نا قرآن ایسے ہی مجھے آ جائے۔